وعدہ ایک لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا تو اس کا نام محمد رکھنا ہے، اور اگر بیٹی دے گا اللہ تعالیٰ تو اس کا نام فاطمہ رکھنا ہے۔ یہ میں ان سے وعدہ لیتا ہوں۔ یہ جو نئے شادی شدہ جوڑوں میں دولہا جو ہے نا لڑکا یہ بتاتا ہی نہیں۔ اچھا، یہ جو بانچ پن لفظ ہے نا یہ عورتوں کے ساتھ نتھی کر جوڑ دیا گیا۔ ہاں جی، تو بانچ تو مرد بھی ہوتا ہے۔ برائلر بہت بڑا فیکٹر ہے اس میں، جنک فوڈ بہت بڑا فیکٹر ہے، اور باقی بھی جو چیزیں نا شامل ہو گئی ہماری پروسیس فوڈ وغیرہ، یہ بہت خطرناک حد تک جو ہے نا بچیوں کو متاثر کر رہا ہے۔ مینسٹرل سائیکل جس بچی کا ڈسٹرب ہوگا وہ پریگننسی میں لیٹ ہو جائے گی، مسائل آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ۔ امید ہے بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ رب کریم کی بے شمار نعمتوں میں سے اولاد ایک ایسی نعمت ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ ہر شادی شدہ جوڑے کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ اسے اولاد سے سرفراز کرے، لیکن جن جوڑوں کے ہاں، جو نوبیاہتا جوڑوں کے ہاں 1 سال تک اولاد نہیں ہو پاتی، پھر معاشرے کا رویہ، گھر والوں کا رویہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اب اس میں مسائل کہاں پہ ہیں؟ کیا مرد جو ہے وہ اس میں کوئی مسئلہ ہے، عورت میں مسئلہ ہے؟ عمومی طور پر ہمارے ہاں عورتوں کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے، اور اس مسئلے کی اصل حقیقت کیا ہے؟ آئیے اس اہم سینسٹیو ایشو پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حکیم سید مشرف علی زیدی جی۔ السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں شاہ جی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ شاہ جی، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں سال بھر اگر نوبیاہتا جوڑے کے ہاں اولاد نہ ہو تو اسے بہت سے تانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور خاص کر جو لڑکی ہوتی ہے اسے ہی مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔ آج ذرا آپ سائنٹیفک بیس پر جو علم ہے وہ ہمارے ناظرین تک کنوے کریں کہ اگر کسی جوڑے کے ہاں 1 سال تک اس کا اولاد نہیں ہوتی وہ، تو اس میں کیا کیا فالٹ ہو سکتے ہیں؟ مرد میں کیا ہو سکتا ہے، عورت میں کیا ہو سکتا ہے، یا وہ پھر کس طرح آگے جا کے معالج سے رجوع کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ شہزاد بھائی بہت بہت شکریہ، آپ نے اس سینسٹیو موضوع پر بات کرنے کے لیے مدعو کیا۔ یہ ہمارے معاشرے میں آج سے نہیں بہت سالوں سے چلتی آ رہی ہے، بہت سالوں سے چلتی آ رہی ہے۔ یہ میں الحمدللہ آپ کو پتہ ہے 21 سال سے مطلب کر رہا ہوں، جو جہاں ہمارے پاس بے شمار پیشنٹس آتے ہیں وہاں یہ بھی آتے ہیں۔ اور میں آپ کو آج ایک حیران کن بات بتاؤں، میرے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں، میرے استاد جی سے مجھے یہ ملے ہیں نسخے۔ اچھا، اس میں ایک پیٹ نسخہ نہیں ہوتا ہے، اس میں الگ الگ علاج کرتے ہیں، آگے چل کے میں ساری تفصیل بتاتا ہوں۔ تو میں ان پیشنٹ سے پیسے نہیں لیتے۔ اچھا، ہاں، میڈیسن لکھ دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ بھی یہ میڈیسن اس طرح سے استعمال کرنی ہے، آپ بنا لیں، بنوا لیں یا خرید لیں، یا کسی وعدہ ایک لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا تو اس کا نام محمد رکھنا ہے، اور اگر بیٹی دے گا اللہ تعالیٰ تو اس کا نام فاطمہ رکھنا ہے۔ یہ میں ان سے وعدہ لیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ جی میرے 90% سکسیسفل کیسز ہیں جہاں الحمدللہ۔ اس میں بہت سارے کچھ ایسے کیسز ہیں جن میں پیدائشی نقص ہے مرد میں، یا پیدائشی نقص ہے عورت میں۔ اچھا، اس میں نا سادہ کر کے میں آپ کے ناظرین کو سمجھا دیتا ہوں۔ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں نا زیادہ تر پرائیویسی کا ایشو ہوتا ہے۔ پہلا سب سے جو بڑا مسئلہ ہے نا اولاد نہ ہونے کا، جوائنٹ فیملی میں یا گھر چھوٹا ہے تو 2 بھائی رہ رہے ہیں، مطلب اس طرح سے اس میں پرائیویسی کا ایشو ہوتا ہے، تو جوڑے کی بانڈنگ نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ پہلا یہ آتا ہے۔ اس میں نہ عورت کا فالٹ ہے نہ مرد کا فالٹ ہے۔ اچھا، دونوں ٹھیک ہے، میڈیکل دونوں ٹھیک ہیں، اور نہ پرائیویسی کا ایشو آتا ہے۔ زیادہ تر کیسز میں نے یہ دیکھا ہے، پہلا جو معاملہ ہے۔ اچھا، دوسرا جو معاملہ ہے کہ پرائیویسی بھی مل گئی ہے، مرد بھی ٹھیک ہے، عورت بھی ٹھیک ہے، آپس کی بانڈنگ نہیں ہو رہی ہے، مطلب وہ وظیفہ ہی صحیح طرح سے ادا نہیں کر پا رہے۔ تو دوسرا تو یہ ہوتا ہے۔ اب باقی مردوں کے جو معاملات ہوتے ہیں نا وہ بڑے چھوٹے چھوٹے سے مسئلے ہوتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح عورتوں کے بھی مسائل چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں، وہ میں ایک ایک کر کے بتاتا جاتا ہوں۔ ہوتا کیا ہے کہ مردوں میں سپرم کی کمی ہوتی ہے جی، مطلب اس کو بہت زیادہ ٹیکنیکل نہیں کروں گا کہ ٹیسٹوسٹیرون کی کمی ہے، سادہ جو ہے کہ جی سپرم کم ہوتے ہیں، جس کو نا عام زبان میں یہ بھی کہتے ہیں جی جراثیم کمزور ہیں، وہ مطلب سپرم کاؤنٹ کم ہوتا ہے یا سپرم کی کوالٹی کم ہوتی ہے۔ اچھا، دوسرا اس میں بڑا وجہ اولاد نہ ہونے کی یا حمل ٹھہرنے کی نہ جو مین اینڈ سے یعنی کہ جو مرد کی طرف سے ہے،
وہ ہوتا ہے کہ مرد کو کوئی نہ کوئی انفیکشن ہوتی ہے. اچھا. مطلب گردوں میں سے پس آ رہی ہے, مثانے میں کہیں چھوٹا سا زخم رہ گیا ہے, سوزاک ہے, یا اس طرح کے کوئی بیماری ہوتی ہے. وہ مرد کو سمجھ ہی نہیں آ پا رہی ہوتی ہے کہ یہ انفیکشن کی وجہ سے پریگننسی نہیں ہوتی. اچھا. مطلب اس کے گردے میں انفیکشن ہے, یا مطلب اگر اس کا سیمن انالیسس کریں تو ایک چھوٹا سا اس میں 0.2% یا کچھ آ رہا ہے, تو اس کو خود بھی نہیں سمجھ آ رہا ہوتا ہے, اور بہت سارے ہمارے اطباء بھی جو ہے نا اس کو اگنور کر دیتے ہیں. اچھا. مطلب صرف اس کو انفیکشن کی میڈیسن دے دیں, اس کا علاج کر دیں, تو وہ ہیلدی ہوتا ہے. یعنی کہ وہ اس کا انفیکشن ختم ہوگا تو اس کے سپرم کاؤنٹ بہتر ہو جائے گا, وہ ہیلدی ہو جائیں گے. وہ ہیلدی ہو جاتے ہیں. یہ سستا ترین علاج ہے. میں اس میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں آپ کے جو بالکل سادی اور سستی ہے, اور جو اس میں ہوتا ہے. تیسرا جو ہارمون کی کمی ہوتی ہے نا, جس میں وہ بہت زیادہ مشکل کام وہ بھی نہیں ہے. اچھا. مطلب جو فالٹ ہوتا ہے نا, ٹائیفائڈ ہوا ہے پیشنٹ کو, اگر یعنی یہ مرد کے اینڈ پہ ہی ہے. یہ ابھی مرد کی بات, ابھی میں ساری باتیں جو مرد کے اینڈ پر کر رہا ہوں, کہ جو آسانی سے کسی بھی مستند طبیب کے پاس جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں. بالکل سستا, سادہ اور بہت بے ضرر سائیڈ افیکٹ کے بغیر علاج ہے ہربل میں. تو جو ہارمون کی کمی ہے وہ اس میں بھی نا کچھ چھوٹے چھوٹے سے فیکٹرز ہوتے ہیں, تو وہ یا پیدائشی ہوتا ہے, تو وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہو جاتا ہے علاج اس کا. وہ باقی بہت آسان ہوتا ہے. اس میں معالج نے تشخیص کرنی ہے, اس کے مزاج اور کیفیت کے مطابق تھوڑا سا سادہ سا نسخہ دینا ہے, اور اللہ تعالیٰ بہتر کر دیتا ہے. یہ تو ہو گیا مرد کے اینڈ سے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کچھ مردوں کو وہی ہم پچھلے پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ ان کو کچھ ایڈکشنز ہوتی ہیں. اچھا. یا وہ سگریٹ نوشی بہت زیادہ کر رہے ہیں, یا وہ ان کے لیب ٹیسٹ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں. اچھا. ہمیں جو پیشنٹ میل آ کر بتاتا ہے وہ اپنے آپ کو کبھی بھی کمزور نہیں بتاتا. اچھا. وہ جوڑے کو اگر لے کر آئے ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے. اگر وہ خالی مرد آیا ہے, اس کو باپ لے کر آیا, بھائی لے کر آیا, یا خود بھی آیا ہے, تو وہ دونوں طرف سے کہتا ہے میں ٹھیک ہوں. وہ ایک معالج کا نے مختلف کراس کوسچننگ سے اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ یہ اس اچھا وہ تسلیم نہیں کرتا خود کہ میرے اندر کوئی چیز. جن کی نئی شادی ہوتی ہے, یہ مطلب ابو 40 والے جن بال بچے دار ہیں نا, وہ تو فوراً آ کے بتاتے ہیں کہ جی ہمیں یہ مسئلہ ہے. ہاں یہ مسئلہ ہے, ہمیں جی اس چیز کی دوائی چاہیے, ٹائم کم ہے جی, ہمارے یہ کم ہے, یہ مسئلہ ہے جی. اس طرح سے یہ جو نئے شادی شدہ جوڑوں میں دولہا جو ہے نا, لڑکا, یہ بتاتا ہی نہیں. اچھا. اور وہ اس سے جو مرضی پوچھ لیں وہ کہے گا میں بالکل ٹھیک ہے. وہ اپنی ایڈکشن نہیں بتاتا, اپنی سگریٹ نوشی بھی چھپا جاتے ہیں, اور وہ اس طرح کی چیزیں چھپا دیتے ہیں. وہاں آ کے پرابلم ہوتی ہے. تو آپ کے ناظرین سے گزارش یہ ہے کہ جب علاج کروانے جائیں تو معالج سے اسی طرح سے ہر چیز بتائیں جیسے وکیل سے ہر چیز بتاتے ہیں. تب وہ وکیل آپ کا فائدہ مند ہے آپ کے لیے. اسی طرح معالج جو ہے وہ تب آپ کے لیے فائدہ مند ہے جب آپ کو A to Z آپ کو اس سے ہر چیز بتائیں گے. کسی بھی غیر مستند, غیر رجسٹرڈ طبیب کے پاس, عطائی کے پاس بالکل مت جائیں. صرف مستند طبیب کے پاس جائیں تو انشاءاللہ مرد والی سائڈ سے تو کوئی اتنا زیادہ ایشو نہیں ہوتا ہے, سستا سا علاج ہوتا ہے. باقی رہ گیا عورتوں والا معاملہ. عورتوں کے حوالے سے, اور سب سے زیادہ الزام بھی عورتوں پہ آتا ہے کہ جی اگر بچہ پیدا نہیں ہو رہا, پریگننسی نہیں ہو رہی, تو عورت ہی ذمہ دار ہے. اچھا, میں نا یہاں پہ ایک لفظ نا استعمال نہیں کرنا چاہ رہا تھا. یہ جو بانچ پن لفظ ہے نا, یہ عورتوں کے ساتھ نتھی کر جوڑ دیا گیا. ہاں جی. تو بانچ تو مرد بھی ہوتا ہے. بالکل. مطلب یہ بانچ پن مردانہ بھی ہوتا ہے, زنانہ بھی ہوتا ہے. تو ہم جب بانچ کی بات کرتے ہیں تو یہ فیمیل کے ساتھ طرف جاتا ہے. یہ زیادتی ہے. اور پھر اس میں جو اب تو بہت زیادہ اویئرنیس آ گئی ہے, ماں باپ بھی کہتے ہیں, ہمارے اطباء کے پاس بھی کوئی فیمیل آئے, مطلب فیمیل اطباء بھی ہماری بہت زیادہ ہے مارکیٹ میں اب تو جب ان کے پاس بھی آئے تو وہ کہتے ہیں اپنے مرد کا بھی معائنہ کرائیں اور اس کو کسی اچھے طبیب سے دکھائیں. تو یہ تو دونوں چیزیں ضرور ہے. اچھا, فیمیل میں بھی چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں. اچھا. بہت چھوٹے چھوٹے, 18 یا مطلب وہ جو اس طرح کی جو بڑی چیزیں ہیں نا, فیلوپین ٹیوب کا بند ہونا, مطلب اووری کے مسائل, کینسر وغیرہ, یا جو دوسری یہ چیزیں ذرا بڑی ٹپیکل ہے. یہ اتنی زیادہ نہیں ہے, لیکن نا یہ برائلر کے بہت زیادہ استعمال سے, جنک فوڈ سے, ان چیزوں سے نا چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہے نا وہ ان مسائل کا شکار ہو رہی ہیں. اس میں ہاں PCOS بہت زیادہ آ رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی بچیوں میں آ رہے ہیں, اور وہ ان کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ متاثر ہوتی ہے. شادی سے پہلے
پہلے بچی کا اس حوالے سے لازمی علاج کروانا چاہیے. معائنہ آج کل شوری آپ کی بات قطع ہوگی, میرے ذہن میں فوری آ گیا کہ یہ جو آج کل نوجوان بچیاں ہیں جو 18-20 سال کی ہیں, ان کے مینسٹرل سائیکل بھی سارے خراب ہوئے ہوتے ہیں. اکثر یہ بہت زیادہ پیشنٹ جو ہے نا وہ ڈاکٹروں کے پاس جا رہی ہوتی ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے, یہ بھی ذرا ناظرین کو بتاتے ہیں. یہ ایک لمبا موضوع ہے, الگ اس کو ڈسکس کرنا چاہیے میں, لیکن میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. جو بچیاں اسکول گوئنگ, کالج گوئنگ, یونیورسٹی گوئنگ, یہ 3 جو مرحلے ہیں نا, یہ بھی سٹریسفل کام ہے بہت زیادہ. بچیاں اپنا نا خیال نہیں رکھتی بیسیکلی, بنیادی طور پر وہ ان کا گٹ ہیلتھ بھی متاثر ہوتی ہے, اور جو اسکرین ٹائم ہے یہ اس کا بہت بڑا فیکٹر ہے. اچھا برائلر بہت بڑا فیکٹر ہے اس میں, جنک فوڈ بہت بڑا فیکٹر ہے, اور باقی بھی جو چیزیں نا شامل ہو گئی ہماری پروسیس فوڈ وغیرہ, یہ بہت خطرناک حد تک جو ہے نا بچیوں کو متاثر کر رہا ہے. اچھا, یعنی کہ ان کے جو ہارمونز کا لیول سسٹم ہے ان کو خراب کر دیتے ہیں, ان کو ڈسٹرب کرتا ہے. مینسٹرل سائیکل جس بچی کا ڈسٹرب ہوگا وہ پریگننسی میں لیٹ ہو جائے گی. اچھا, مسائل آئیں گے. لیکوریا کا شکار ہے بچی تب بھی پریگننسی میں شکایت آئے گا. پی ایچ لیول نارمل ہونا چاہیے بچی کا نا, مطلب معاملہ جو بچی کا ریپروڈکٹیو ہیلتھ کا جب نظام ہے وہ لازمی بلا جھجک چیک کروائیں, کوئی حرج نہیں اس میں. لیکن اس میں بھی نا ہم جو ٹاپک ہے نا ہمارا اولاد نہ ہونا, اس میں بچی کی کاؤنسلنگ بھی بہت ضروری ہے جی, کہ وظیفہ ادا کرنے کے لیے بچی کا کوآپریشن بہت ضروری ہے. وہ کیونکہ بچے کو بھی نہیں سمجھایا ہوتا, بچی کو بھی سمجھایا نہیں ہوتا, تو ان کی بانڈنگ نہیں ہو پا رہی ہوتی. پرائیویسی کا ایشو میں نے پہلے عرض کیا وہ تو ہوتا ہی ہے, میڈیکل ایشوز بھی ہوتے ہیں. لیکن جب بھی علاج کروائیں, جب بھی کسی کو دکھائیں, ایک تو نا 2 سال تک کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اچھا, پہلے اگر 2 سال تک نہ بھی ہو تو کوئی ایسی بہت بڑی گھبرانے والی بات نہیں ہوتی. مطلب بیچارہ ولیمے والا دن تو برتن گن رہا ہوتا ہے دلہا, مطلب وہ اس کے 4-5ویں دن تو بیچارہ کام پر گیا ہوتا ہے. اس کے بعد وہ 1-2 سال تک تو مشکل ہوتی ہے, بانڈنگ نیچرلی مشکل ہوتی ہے. جب وہ بانڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے, سارا نظام ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے, ہارمون. اچھا, یعنی جو سال بعد یہ تانے شروع ہو جاتے ہیں, باتیں شروع ہو جاتی ہیں, یہ بے ایمانی ہے, غلط ہے, زیادتی ہے. آج کل کے اس وقت کے حالات کے مطابق نا بالکل زیادتی ہے. اچھا, بندے پھر دوسرا نا جو پردیس میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں وہ چھٹی 15 دن کی آتے ہیں بیچارے, مطلب 15 دن کی آتے ہیں. وہ جو فیمیل ہے اس دوران تیار نہیں ہے, اس کے وہ انڈا پیدا ہونے کا دن نہیں ہے, مطلب ٹائم نہیں ہے. وہ 15 دن کی چھٹی میں جو اس نے مار کا سر انجام دینا ہوتا ہے وہ نہیں دے پاتا لڑکا بھی. اور بیچارے جو مزدور بچے ہیں جو دوسرے ملکوں میں رہ رہے ہوتے ہیں, وہاں پر وہ پتہ نہیں کن حالات میں رہ رہے ہیں, وہ کس معاملات میں رہ رہے ہیں, ان کو یہاں کے 15 دن کے اندر اندر جو ہے نا جو کرنا ہے وہ مکمل کر کے تو واپس جانا ہوتا ہے. پھر وہ سال بعد ان سے بھی پروگرس چاہیے ہوتی ہے, مشکل ہوتا ہے یہ. جی دوستوں اور ساتھیوں, آپ نے سید حکیم مشرف علی زیدی صاحب کے مشورے سنے کہ اگر نوبیاتا جوڑے کے 1-2 سال تک پریگننسی نہیں ہوتی تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جس طرح ہمارے معاشرے میں بنا لیا جاتا ہے. اگر اس کے بعد بھی حمل نہیں ٹھہرتا تو مرد اور عورت دونوں کو کسی ماہر طبیب کے ساتھ, کسی ماہر معالج کے پاس جا کے ان کا چیک اپ کرائیں, ان کو پراپر ان کی کاؤنسلنگ کریں, اور پھر جس نتیجے پر معالج پہنچے اس پر عمل کریں تو یقینی طور پر اللہ رب العزت اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.